مستانی کی ملاقات سے قبل میں جتنے بھی ولیوں، مجذوبوں اور کلندروں اور مستانوں سے ملا ہوں، ان سب کے بارے میں میرا خیال ہے کہ میں دیوانوں سے ملا ہوں۔ روحانیت کیا ہے، ماورائی علوم کیا حیثیت رکھتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے خود اپنے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں کیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، اور اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے، یہ وہ موضوعات تھے جس سے میرے کان ناآشنا تھے۔ میں علم نفسیات کا ماہر نہیں ہوں، لیکن رانی پر اتر ہو جانے کے بعد میں نے اس کے ازالہ کی خاطر جو کچھ پڑھا، اس نے کسی حد تک مدح پرست بنا دیا تھا۔ مذہب سے میرا تعلق صرف روزہ اور نماز کی حد تک تھا۔ اسلام کیا ہے اور کیا سکھاتا ہے، اس سے میں بے خبر تھا۔ مجھے اللہ کے نیک بندے کہلوانے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو مجھے درس انسانیت دیتا، جو مجھے مذہب کا سبق پڑھاتا، جو مجھے اس کائنات کی حقیقت بتاتا، جو مجھے خود میری حیثیت سے باخبر کرتا۔ مستانی سے قبرستان میں ملاقات ہونے کے بعد میرے ذہن سے مادہ پرستی کی گرد چھڑنا شروع ہو گئی۔ اس نیک ہستی نے جس طرح مادہ پرستی کے بتوں کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، وہ اسی کا عوض تھا۔ میرا ذہن اچھی طرح صاف نہیں تھا، طریق کنارے آ کر بھی میں تشنہ لب رہ گیا تھا۔ میں مستانی کی علمی بصیرت کا گرویدہ ہو چکا تھا اور علم کے اس ذریعے سے پوری طرح فیضیاب ہونا چاہتا تھا۔ مستانی نے مجھے جیکب تالاب پر بلایا تھا اور میں کشا حصول علم کی خاطر آدھی رات کو جیکب تالاب کی طرف چل دیا۔ میں نے جیسے ہی ہیرا آباد اور سینٹرل جیل کی حدود کو پار کیا، ویرانی کا احساس شدت سے ہوا، مگر دل کو مضبوط کر کے معصوم شاہ کلوڑ کے مقبرے تک میں پہنچ ہی گیا۔ مقبرے کے پیچھے نشیب میں جیکب تالاب تھا، جس کا پانی رات کی سیاہی میں جھلملا رہا تھا۔ اس تالاب کے بیچ کنارے سے ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی جس کی دیواریں مٹی کی تھیں۔ جیکب تالاب کے چاروں طرف دور دور تک ببول کے درخت اور خود جنگلی جھاڑیاں کثرت سے اگی ہوئی تھیں۔ مجھے ان جھاڑیوں میں سے گزر کر ان جھوپڑی تک پہنچنا تھا، جس کی ایک کھڑکی سے مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ مستانی نے مجھے جیکب تالاب پر بلایا تھا۔ اس نے کسی جگہ کی نشاندہی نہیں کی تھی، لیکن میرا دل کہتا تھا وہ سامنے کوٹری میری منزل ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ پہاڑی سے قدم جما کر نیچے اترنا شروع کر دیا، اور جب میں نیچے پہنچا تو گزشتہ رات والے سفید ریش بزرگ کو چند قدم فاصلے پر کھڑا پایا۔ میں ان کی جانب تیزی سے بڑھا۔ بزرگ نے قریب پہنچتے ہی کہا، آؤ میاں، خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد وہ مجھے لیے ہوئے اس پکی کوٹری میں داخل ہو گئے۔ اس کوٹری کے اندر کی جانب طاق میں ایک لالٹین تھی، اس کے ساتھ ہی پنوں سے بندھا ہوا پلنگ پڑا تھا۔ ایک طرف کونے میں مٹی کا چولہا بھی تھا اور کھانا پکانے کے چند برتن لکڑی کے ایک بوسیدہ سے صندوق پر رکھے ہوئے تھے۔ دوسرے کونے میں مستانی کی چٹائی پر بیٹھی تھی۔ اس وقت بھی اس کے جسم پر وہی لمبا سا ڈھیلا ڈھالا کرتا تھا، لیکن یہ کرتا سفید اور بے داغ تھا۔ ایک سبز رنگ کا بڑا سا رومال یا شاید دوپٹہ تھا جسے مستانی نے سر کے گرد اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ کن پٹیوں کے بال بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے سامنے رحل پر قرآن پاک کھلا ہوا تھا اور وہ تلاوت میں مشغول تھی۔ آج مستانی مجھے نہایت ہی سادہ اور پروقار انداز میں ملی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بولی، میں جانتی تھی کہ تم آؤ گے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم میرے دل کا حال کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پھیکی مسکراہٹ سے پوچھا۔ تمہارا ذہن جاگ چکا ہے، کائنات کی حقیقت جاننے کا خیال بیدار ہو چکا ہے، اور تجسس کا یہی جذبہ ہے جو تمہیں مجھ تک پہنچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مستانی نے جواب دیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب آ کر بیٹھنے کو کہا۔ میں قریب پہنچا تو اس نے سمٹ کے چٹائی پر بیٹھنے کو جگہ دی۔ میں اس کے دائیں جانب سامنے بیٹھ گیا۔ چٹائی نہ جانے کس چیز کی بنی ہوئی تھی، وہ عام چٹائیوں سے مختلف تھی، نہایت ملائم، موجودہ زمانے کے فوم کے گدوں کی مانند۔ چٹائی پر بیٹھنے کے بعد وہ مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوئی، تمہیں جس منزل کی تلاش ہے وہاں تک پہنچنے کی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن منزل تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کو رہبر کامل مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو ایک نہ ایک دن منزل کو پا لو گے، لیکن یاد رکھو، وہ انگلی اٹھا کر بولی، اس منزل تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ اگر تم اس راستے سے بھٹک گئے تو عمر بھر ان پگڈنڈیوں پر سرگرداں رہو گے جو بظاہر منزل کی طرف جاتی نظر آتی ہیں۔
لیکن در حقیقت وہ اس راستے کے مسافر کو عمر بھر اپنے گرد چکر لگواتی رہتی ہے۔ تم درست کہہ رہی ہو، اگر راہی منزل سے بھٹک جائے تو منزل تک پہنچ نہیں سکتا، یہ سچ ہے، میں نے کہا۔ تم نے میرے خیالات کی تائید لفظ سچ بول کر کی ہے۔ سین اور چے مل کر لفظ سچ بنتا ہے۔ سچ یعنی حقیقت، مستانی بولی۔ بس جان لو جب تمہارے منہ سے نکلے ہوئے ان دو حروف میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مل کر حقیقت کا مظہر بن جاتے ہیں، تو پھر الفاظ کا اگر ایسا ذخیرہ مل جائے جس کے ایک ایک حرف میں کائنات کی حقیقت پوشیدہ ہو، تو کیا انسان اس کائنات کے رازوں سے آگاہ نہ ہو جائے گا؟ مستانی نے حروف اور لفظ کی جو منطق پیش کی تھی، اس نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا۔ میں نے سوچ کے جواب دیا، ضرور، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے۔ تم نے حروف اور الفاظ کی جو تعریف بیان کی ہے، اس کے مطابق ایسی کتاب کا ملنا مشکل ہے۔ تم اسے ناممکن سمجھتے ہو، جبکہ ہر بات ممکن ہے۔ تم ایسی کتاب کا ملنا مشکل سمجھتے ہو، جبکہ ایسی کتاب موجود ہے۔ مستانی نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ میں نے قدر سے تعجب سے پوچھا۔ مستانی نے میری بات کا جواب دینے سے قبل کھلے ہوئے قرآن پاک کے درمیان بوسہ دیا اور پھر اسے بند کر کے بولی، وہ کتاب قرآن ہے۔ یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ میں کائنات کی حقیقت پوشیدہ ہے۔ مستانی کے اس انکشافات سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ تصوف کے رسیہ ہر بات میں قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں۔ میں نے نہایت مایوسی سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہیں قرآن کی اہمیت اور حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں، مستانی نے جواب دیا۔ پھر توقف کے بعد بولی، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو انسانوں کو نہ صرف بھلائی اور راست بازی کا سبق دیتی ہے، بلکہ قرآن ہمارے اوپر ان فارمولوں کو ظاہر کرتا ہے جن پر یہ کائنات بنی ہے اور جن فارمولوں کی بنا پر کائنات ہمارے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اگر تمہاری بات کو تسلیم کر لیا جائے تو مسلمانوں کو دنیا کی نہایت ہی ترقی یافتہ قوم ہونا چاہیے تھا، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ بالکل بالکل، مستانی نے تائید انداز میں بولا۔ آج سے سینکڑوں سال قبل جب مسلمان زندگی کے ہر سانس کے ساتھ قرآن سے استفادہ کرتے تھے، وہ دنیا کی نہایت ہی ترقی یافتہ قوم تھے۔ آج کی ترقی یافتہ قومیں ان کے سامنے سرنگو رہتی تھی، لیکن آج یہی قوم دنیا کی پسماندہ قوم ہے۔ اگر وہ ترقی یافتہ تھے تو اتنی جلد پستی میں کیوں چلے گئے؟ میں نے پوچھا۔ جب تک اس قوم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، دنیا پر حکمرانی کی، مستانی نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن جب اس رسی کو چھوڑ دیا، اللہ سے بیگانہ ہو گئے، دنیاوی جاہ و جلال کے چکر میں پڑ گئے، تو ایسی صورت میں سوائے پستی کے اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ اگر مسلمان قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے تو کبھی پسماندہ نہ ہوتے؟ میں نے کہا۔ یقیناً، مستانی عزم سے بولی، کیونکہ قرآن کائنات پر ہماری حاکمیت اور سرداری تسلیم کرتا ہے، لیکن ہم قرآن کو محض برکتی کتاب سمجھ کر توقع میں سجائے رکھتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کی تلاوت کر کے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر قرآن میں تفکر ہمارا شعار بن جائے تو ساری کائنات پر ہماری سرداری مسلم ہے، وہ تمکنت سے بولی۔ تمہاری اس بات کو محض مذہبی جوش و جذبے کا نام دیا جا سکتا ہے اور صرف ایک دینی کتاب ہے جس میں احکام خداوندی موجود ہے، پچھلی قوموں کے عروج و زوال کا ذکر ہے اور چند پیغمبروں کے تذکرے درج ہیں۔ میں نے جواب دیا، تم نے یہی پڑھا ہے، جو سمجھا ہے کہہ دیا۔ مستانی قدر تحمل سے بولی، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے، لیکن تم نے جو پڑھا ہے اس ہی پر غور کر لو تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو قرآن پاک میں احکام خداوندی موجود ہے؟ میں نے اس کے سوال کا اقرار کے انداز میں گردن ہلائی۔ اچھا، اب ذرا غور کرو، مستانی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ احکام خداوندی انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، اور جب ایسا ہے تو اس کے کسی بھی حرف میں، کسی بھی لفظ میں کوئی بھی تغیر نہیں آ سکتا، کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے قوانین کو بدلتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک اپنے معنوں کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ اور کلمات میں بھی موزہ ہے۔ مستانی نے اس کے جواب میں لاجواب سا کر دیا۔ میں صرف اس کے چہرے کو تکتے جا رہا تھا۔ وہ ٹھہر کر دوبارہ بولی، اب تمہیں یقین کر لینا چاہیے قرآن پاک ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کر سکتا ہے، اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جہاں تک قوموں کے عروج و زوال کا تعلق ہے تو یہ بھی اشارہ ہے ان مادہ پرستوں کی طرف جنہوں نے ترقی کی انتہائی بلندی کو چھونے کے بعد وحدانیت سے انکار کیا تھا، اور جو سمجھتے تھے کہ خدا کچھ بھی نہیں، ہم ہواؤں کو روک لیں گے، سیلاب آئے گا تو پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ جہاں تک پیغمبروں کے واقعات کا تعلق ہے
تو وہ بھی روشنی کے مینار ہیں، بشرطیے کہ ان سے روشنی حاصل کرنے والا ذہن موجود ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں زراعت کا ڈھنگ پوشیدہ ہے، حضرت موسیٰ کے قصے میں آگ اور پہاڑ کی خوبیاں پوشیدہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں عمر سلطنت کے آداب بتائے گئے ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام کے قصے میں سائنسی راز مخفی ہیں۔ مستانی کی اس گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا قرآن کو مشعل راہ سمجھتی ہے۔ اس حقیقت سے مجھے بھی انکار نہیں تھا، قرآن انسان کو ضابط اخلاق سکھاتا ہے، لیکن جہاں تک دنیاوی مسائل اور راہروی ترقی کا سوال ہے، مادی ترقی کا سوال ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بحیثیت مسلمان میں نے قرآن کو روایتی انداز میں پڑھا تھا اور جو کچھ سمجھا تھا اس کے مطابق مستانی سے بحث کر رہا تھا۔ مستانی مجھے قرآن کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی تھی اور میری سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آ رہی تھی۔ مستانی لمحہ بھر کو پانی پینے کے لیے رکی تو میرے دماغ میں کئی سوال ابھرنے لگے اور بالآخر میں نے اس سے پوچھا، قرآن مادی ترقی میں ہماری کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ جن پیغمبروں کا میں نے نام لیا ہے ان کے تذکروں میں مادی ترقی ہی کے راز پوشیدہ ہیں۔ مستانی نے جواب دیا، زندگی کی اصل مادہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے فکر و عمل سے انسانوں کی مادی خوشحالی میں اضافہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ مادی زندگی کو اپنا لیں اور روحانیت حقیقت سے انکار کر دیں۔ قرآن میں انہی لوگوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد کہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے زمین پر سیر نہیں کی اور ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اپنے عقل اور وسائل کے فراوانی پر اتراتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا عقل کا دشمن ہے۔ جب انسان اپنی عقل کے سارے ترقی کرتا ہے تو پھر ہلاکت کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے حلقہ سے طنز کیا، تم بات سمجھتے نہیں۔ مستانی زیر لب مسکرا کر بولی، عقل انسان کو ترقی کے منازل پر پہنچا کر وحدانیت سے غافل کر دیتی ہے۔ عقل انسان کو سیدھی راہ بھی دکھاتی ہے اور الٹی بھی۔ جب سے انسان نے اس حسین کائنات میں قدم رکھا ہے، عقل اس کی دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ اگر انسان نے عقل سے خدا کو پہچانا ہے تو اسی کے بلبوتے پر خدا کے وجود سے انکار بھی کیا ہے۔ پھر وہ تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، انسان ازل سے مادے کی ہویت جاننے کی کوشش میں مصروف ہے اور اس طرح وہ مادہ پرست بن گیا ہے۔ پچھلی تہذیبوں کے تاریخ میں انہی لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ چشم تاریخ نے بار بار مشاہدہ کیا ہے کہ مادی ترقی حاصل کر کے وحدانیت کو جھٹلانے والی قوموں کو نقش پا کی طرح مٹا دیا گیا ہے۔ قرآن میں انہی لوگوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے جو کچھ فرمایا ہے وہ میں تم کو ابھی بتا چکی ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے؟ میں نے پوچھا مستانی سے۔ مستانی نے کہا، اس انسان پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے جو ایک جانب تو عقل کے بل پر مادے کی ہویت پر غور کرتا ہے اور دوسری طرف یہ نہیں سوچتا کہ اس کا موجد کون ہے، اس کا خالق، اس کا موجد بھی وہی اللہ ہے۔ میں نے جواب دیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ مستانی نے مجھے انتہائی مادہ پرست سمجھ لیا ہے۔ اللہ پر تمہارا اس قدر اعتقاد ہے؟ مستانی نے مجھے سوالیہ انداز سے دیکھا، پھر ایک دل آویز تبسم سے بولی، حق تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور یہ کائنات اس کی بھلائی کی خاطر بنائی، اور خلیفہ ہونے ہی کی وجہ سے حق تعالیٰ نے انسان کو نیک اور صالح بنایا ہے، پھر اسے عقل دی۔ ہاں، انسان کی فطرت میں برائی نہیں ہے، وہ عقل کی وجہ سے تمام حیوانات سے ممتاز ہے، کیونکہ فطری میلان کو پورا کرنے میں عقل اس کے معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تو پھر برائی کہاں سے آتی ہے؟ مستانی نے اسی طرح زیر تبسم مجھ سے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، انسان اپنے عمل سے خیر یا شر کماتا ہے اور عمل اس کی عقل کے تابع ہوتی ہے، اور یہ عقل ہی اس کا نفس ہے۔ جو بے قابو ہو جاتا ہے تو ابلیس اس پر قبضہ جما لیتا ہے اور پھر انسان برائی کو برائی سمجھتے ہوئے بھی عمل کر ڈالتا ہے۔ عقل میزان عدل ہے، جب اس کا پلڑا برائی کی طرف جھکتا ہے تو انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور جب اچھائیوں کی طرف جھکتا ہے تو انسان عرفان و آگہی سے منزل پا لیتا ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور ساتھ ہی اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس در نایاب سے بھلائی کر کے اپنے لیے جنت میں مقام بنا لے یا پھر برائی کر کے جہنم کو اپنا لے۔ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ انسان کا عمل کا دار و مدار عقل پر ہے۔ عقل ہی ہے جس سے انسان وحدانیت کو پہچانتا ہے، حق تعالیٰ کو جانتا ہے۔ میں بڑے غور سے مستانی کی باتوں کو سن رہا تھا، اس کے ہر جملے سے تدبر اور فراست آیا تھی۔ میں نے دیکھا سفید ریش بزرگ کوٹری میں نہیں تھے۔ گزشتہ رات جب قبرستان میں میری ملاقات مستانی سے ہوئی تو وہ عقل کا موضوع ادھورا رہ گیا تھا، لیکن آج ملاقات میں موضوع کسی حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ عقل کیا ہے کچھ میری سمجھ میں آ چلا تھا۔ مستانی نے اپنے سر سے دوپٹے کو کھولا
اور شانوں پر ڈال لیا۔ اس کے بالوں سے نہایت ہی بھینی خوشبو نکل رہی تھی۔ یہ خوشبو ایسی تھی کہ اس نے میرے دماغ کو تر و تازہ کر دیا۔ یک لخت میں اپنا ذہن، اپنا جسم ہلکا محسوس ہونے لگا۔ مستانی نے دوبارہ گفتگو شروع کر دی۔ حق تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، پھر اس کے اندر عقل اور علم پھونکا اور پھر اس کائنات میں اس کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اب ذرا غور کرو، جب حق تعالیٰ وسائل کے بغیر حاکم ہے تو اس کا نائب اور خلیفہ وسائل کا دستہ نگر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس راز سے واقف ہوتا ہے کہ کائنات کے تمام مظاہر حق تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نائب بھی اپنے طور سے اس کی تخلیق میں تصرف کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، حق تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر صدق دل سے عمل کیا جائے، اور حق تعالیٰ کے تمام اصول قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن کس قدر افسوسناک بات ہے کہ ہم ہر بات کو جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے پاس ماورائی علوم کا جتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے اور وہ اسی مناسبت سے مفلوق الحال ہیں۔ ہمارے اسلاف نے حاکمیت اور تسخیر کائنات کے بڑے بڑے خزانے ترکے میں چھوڑے، لیکن ہم ہیرے کو پتھر سمجھ کر اس سے بیگانے ہو گئے ہیں اور دوسروں کے نقش قدم پر چلنا ہم نے روش بنا لی ہے۔ قرآن کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے؟ ابھی تک مجھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا، میں نے کسی قدر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اندھے ہو، مستانی نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا۔ اس کی ایک بارگی کرختگی سے میں سہم گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے پر پہلے ہی جیسے شگفتگی پھیل گئی۔ وہ نہایت ہی شیریں لہجے میں بولی، تمہارے سامنے حقیقت موجود ہے، پھر بھی تم ثبوت مانگتے ہو؟ ہائے وارے جاؤں اس شان کے، کہاں کہاں مجھے آزمائے گا، کس کس انداز سے امتحان لے گا؟ ارے میں تو تیری ہوں، مستانی نے میرے سر کے اوپر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ تیری ہی بات کروں گی، تیرے رازوں سے پردہ اٹھاؤں گی، انسان کو تیری حقیقت بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں میری پیشانی پر قائم تھی۔ میں نے سمجھا کر شاید میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف دیوار پر میرا سایہ تھا۔ میں نے دیکھا مستانی کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، زیر لب حق اللہ حق اللہ حق اللہ کہہ رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ یہ آواز بلند ہوتی چلی گئی اور مستانی پر جذب و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ پوری قوت سے جھوم جھوم کر حق اللہ کی صدا لگا رہی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال گردن کی حرکت کے ساتھ فضا میں پرندوں کی مانند پھیل جاتے تھے، اور ان میں سے نکلنے والی بھینی بھینی خوشبو نے پوری کوٹری کو معطر کر رکھا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کوٹری میں چاروں طرف سے حق اللہ کی آواز آ رہی ہو، ہر شے حتیٰ کہ در و دیوار تک حق اللہ کی صدا لگا رہی ہو محسوس ہوئی۔ مجھ پر قابو نہ رہا، میرا دل بے اختیاری صدا لگانے پر مجبور کرنے لگا۔ میں جدھر نظر ڈالتا ہر شے سے حق اللہ کی صدا آتی، مجھے اپنے لباس سے بھی یہی آواز آتی محسوس ہوئی۔ پھر میں ہو بھی آواز میں ڈوبتا چلا گیا۔ کوٹری کے در و دیوار اور وہاں موجود ہر چیز سے حق اللہ کی صدا نکل رہی تھی۔ ماحول کی اس گنجار میں مستانی کی آواز سب سے بلند اور پرسوز تھی۔ پھر مجھے اپنے تن من کا ہوش نہیں رہا، اور دنیا و مافیہ سے بے خبر میں بھی سر دھننے لگا۔ جب جذب و مستی کی یہ کیفیت کتنی دیر تک قائم رہی مجھے اس کا علم نہیں۔ بہرحال مجھے ہوش اس وقت آیا جب مستانی نے میرے پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ہر شے پہلے ہی کی طرح پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ مستانی کے گلے میں صندل کی لکڑی کی تصویر پڑی ہوئی تھی، اس کے بال پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے، وہ میرے برابر پہلے ہی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر چاروں جانب دیکھا۔ صبح صادق کا اجالا کوٹری میں داخل ہو رہا تھا۔ تو کیا ساری رات گزر گئی؟ ذہن میں خیال آیا۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی۔ جس وقت میں کوٹری میں داخل ہوا تو رات کا 12 بجے کا وقت ہوگا۔ اس سے میری جو گفتگو ہوئی تھی اس میں گھنٹہ سوا گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوا گا۔ ممکن تھا یہ موضوع اور وقت لے لیتا، لیکن اچانک کی مستانی پر بے خودی طاری ہو گئی، اور یوں سمجھ لیجیے کہ بحث اس مرحلے میں داخل ہو گئی تھی جہاں مستانی کو خود پر قابو نہ رہا۔ وہ جھوم جھوم کر حق اللہ کی ضرب لگانے لگی تھی، اور پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا تھا۔ شاید یہ ماحول کا اثر تھا کہ میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حق اللہ کی صدا لگانے پر لگا تھا۔ لیکن میں نے یہ صدا کتنی دیر لگائی؟ 15 منٹ، 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ؟ اس سے زیادہ میرے شور مارنے کو تیار نہیں تھا۔ اور اب جو ہوش آیا تو صبح ہو رہی تھی۔ تو کیا وقت ٹھہر گیا تھا؟ کیا مستانی کو وقت پر قدرت حاصل ہے؟ متعدد سوالات میرے ذہن میں ابھرے، اور پھر عقیدت سے میں نے اپنا سر اس کے پیروں میں یہ کہہ کر رکھ دیا، تم بہت عظیم ہو۔ میں عظیم نہیں ہوں خان، مستانی نے میرا سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ عظیم تو صرف اور صرف ذات الہی ہے، میں تو خاک کا پتلا ہوں۔ عظیم تو وہ ہے جو خاک کے پتلے کو فرش سے عرش تک لے جاتا ہے۔ تم جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، جس کی تمہیں تلاش ہے، اس کے لیے سخت محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ میں اس کے لیے تیار ہوں۔
میں نے پرعزم لہجے میں کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، انسان کا نفس بڑا ہی ظالم ہے۔ اس بے لگام گھوڑے کو اپنے قابو میں کرو اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، مستانی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے بھی کم وقت میں میرے دماغ کو ایک جھٹکا لگا۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میں بہت ہلکا ہو گیا ہوں، میرے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ مجھے اپنا دماغ نہایت ہی ہلکا معلوم ہوا۔ میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی مسرت محسوس کی۔ یہ میرا اصل ٹھکانہ ہے۔ مستانی اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو، خوش قسمت ہو بیٹا۔ مجھے سفید ریش بزرگ کی آواز سنائی دی، وہ کوٹری کا دروازہ پکڑے کھڑے تھے۔ اٹھو، انہوں نے جیسی مجھے حکم دیا، آج سے کوٹری تمہارا مسکن ہے، چاہو تو آرام کر لو، چاہو تو کچھ کھا پی لو اور چاہو تو ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ میں ان تینوں ہدایت میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کر پایا۔ ابھی میرا نفس میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں نے مستانی کی طرف دیکھا اور کونے میں بنے ہوئے مٹی کے چولہے میں آگ جلانے میں مشغول تھی۔